مجھے جلسے کے دنوں میں بھی اور ویسے بھی بعض لنگر خانوں کی شکایات ملتی رہتی ہیں، اور جب تحقیق کرو تو اتنی لاپرواہی مہمان کے بارے میں نہیں برتی گئی ہوتی جتنا بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مہمان کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مہمانوں کو بھی حقائق اصل بیان کرنے چاہیے۔ ربوہ میں تو اب جلسے نہیں ہوتے، جب جلسے ہوا کرتے تھے تو اس وقت وہاں بھی شکایات پیدا ہوتی تھیں۔ اب دارالضیافت جو لنگر خانہ ہے ربوہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، وہاں ابھی بھی لنگر چلتا ہے باقاعدہ۔ اگر کبھی انتظامیہ سے غلطی ہو جائے تو احمدی مہمان وہاں بھی بہت زیادہ زود رنجی کا اظہار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اکثر انتظامیہ ان لوگوں سے معذرت بھی کر لیتی ہے۔ اسی طرح قادیان کے لنگر خانے کی بھی شکایات آ جاتی ہیں مجھے، اور یہاں اب خلیفہ وقت کی موجودگی کی وجہ سے مستقل لنگر چلتا ہے، اس لیے یہاں بھی شکایات پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور خاص طور پر جلسے کے دنوں میں شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ باقی دنیا میں عام دنوں میں تو لنگر نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ وہاں اتنا بھی لنگر کا وسیع انتظام نہیں ہے، نہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن جلسے کے دنوں میں لنگر چلتا ہے، وہاں بھی شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کوتاہیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے کارکنان کی طرف سے۔ کارکنان کا فرض ہے کہ جو شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لنگر میں آئے اس کی پوری عزت کی جائے، اسے احترام دیا جائے۔ جہاں جہاں مستقل لنگر چلتے ہیں وہاں کے کارکنان کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں کوئی بھی مہمان آئے، چاہے وہ وہاں مقامی رہنے والا ہو، ربوہ کا یا قادیان کا، یہاں کے بھی آتے ہیں، ان کے جذبات کا احترام کریں اور کبھی کوئی چپتی ہوئی بات نہ کریں۔ بہرحال یہ باتیں میں نے عام لنگر خانوں کے بارے میں بھی ضمناً کہہ دیں مہمان نوازی کی وجہ سے، لیکن مہمانوں کی طرف دوبارہ لوٹتے ہوئے میں پھر یہی کہوں گا کہ انہیں بھی صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جلسے کے ان دنوں میں کیونکہ سب والنٹیئر ہیں، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، یونیورسٹیوں کالجوں کے طلباء ہیں، اس ماحول میں رہنے کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کریں اور ان کے جذبے کی قدر کریں جس کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا ہے۔ جہاں تک غیر از جماعت مہمانوں کا سوال ہے، ان کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا ہے تاکہ ان کی مہمان نوازی زیادہ بہتر رنگ میں کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کا بہت زیادہ احترام و اکرام کرو۔ یہاں جلسہ پر آنے والے مہمانوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا مقصد جلسہ سننا اور اس سے روحانی فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو واضح فرمایا ہے کہ یہ جلسہ کوئی دنیاوی میلوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیاوی میلوں کی جو حالت ہوتی ہے اس میں تو سارا دن لوگ پھرتے رہتے ہیں، تماشے دیکھتے رہتے ہیں، لغو محفلیں سجتی رہتی ہیں، کھانا پینا اور شور شرابے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تو 3 دن اگر انسان جسمانی غذا کے بجائے روحانی غذا کی طرف توجہ دے تو تبھی اپنے عہد بیعت کا حق ادا کرنے والا سچا احمدی کہلا سکتا ہے۔ بس اس بات کو لازمی بنائیں کہ جلسے کی کارروائی کے جو بھی پروگرام ہیں اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی، نوجوان بھی اور بوڑھے بھی سنجیدگی سے شامل ہوں اور جو بات سنیں،
جو تقریریں سنیں انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی نوجوان، کوئی بچہ ان دنوں میں جلسے کی کارروائی کے دوران باہر پھرتا، ٹولیوں میں بیٹھا اور کھیلتا ہوا نظر نہ آئے. عورتوں کے لیے چھوٹی بچوں کی مارکی علیحدہ ہے، اس لیے کہ بچے روتے اور شور مچاتے ہیں، اور دوسری بڑی عورتیں جو بغیر بچوں کے ہیں یا جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. لیکن ایسے بچے جنہوں نے بہت چھوٹے نہیں اور جنہوں نے رونے دھونے کی عمر گزار دی ہے، 7-8 سال کی عمر کے ہیں، سمجھ بوجھ تھوڑی بہت رکھتے ہیں، ان کو والدین کو سمجھا کر اپنے ساتھ لانا چاہیے کہ جلسے پر ہم جا رہے ہیں اور وہاں 2-3 گھنٹے کا جو ایک سیشن ہوتا ہے اس میں تم نے آرام سے بیٹھنا ہے. کئی بچے ہیں، کئی مائیں سمجھا کے لاتی ہیں اور بچے بڑی آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. ان مجالس کا احترام بچپن سے ہی بچوں میں پیدا کریں اور اس کی ٹریننگ سارا سال گھروں میں دیں، اور یہ دینی چاہیے. مجھے بعض دفعہ شکایات ملتی رہتی ہیں کہ سارا سال تو اطفال کے اور ناصرات کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں بچوں کو خاموش بیٹھ کر پروگرام سننے کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی. ناصرات میں تو کم ہے، لیکن اطفال میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ شرارتی طبیعت زیادہ ہوتی ہے، لڑکوں میں یہ باتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اگر سارا سال ماں باپ بھی اور ذیلی تنظیمیں بھی بچوں کو اس نہج سے بھی تربیت کریں بچوں کی، تو جلسوں پر ایسی شکایات نہ ہوں. بچوں کی ایک خاصی تعداد یہاں اللہ کے فضل سے ڈیوٹی بھی دے رہی ہوتی ہے اور بڑے پیارے انداز میں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے. لیکن ایک خاصی تعداد ایسی بھی ہے جو ڈیوٹی نہیں دیتی، دوسرے شہروں سے آئی ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہیں. وہ ضرور کھیل کود اور شور شرابے کی وجہ سے جلسہ سننے والوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی جلسے میں شامل ہونے والوں کا فرض ہے کہ پیار سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے بڑے بھی جلسے کے پروگرام غور سے سن رہے ہیں اور جلسے کے تقدس کا ان کو خیال ہے. ہماری یہ دینی مجالس تو ایسی ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کارکنان اور کارکنات، جلسے مردوں کے جلسوں میں تو نہیں ہوتا لیکن عورتوں کی مارکی میں ہوتا ہے، یہ نوٹس لے کر کھڑی ہوں کہ خاموشی سے جلسے کی کارروائی سنیں، آپ خود یہ اہتمام کر رہی ہوں کہ کسی بھی قسم کی توجہ دلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور خود ہی خاموشی سے کارروائی سنیں. پھر ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں وہ ہے اپنے ماحول اور ارد گرد پر نظر. جماعت کی حفاظت تو خدا تعالیٰ نے کرنی ہے اور کرتا آ رہا ہے ہمیشہ سے، یہی ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے. اگر ہم اس سے مدد مانگتے ہوئے اس کی طرف جھکے رہیں تو جماعت سے تعلق بھی مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حصار میں بھی رہیں گے حفاظت کے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں، اور یہ بھی کہ آخری غلبہ آپ کا ہے. اور یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو بحیثیت جماعت ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جماعت نے ترقی کرنی ہے، لیکن مخالف اور دشمن ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور انفرادی طور پر قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں. بعض دفعہ ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے بھی مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آج کل دنیا کے جو حالات ہیں اس میں جو ظاہری احتیاطیں ہیں وہ کرنی اور اچھی بڑی پابندی کے ساتھ کرنی عقل کا تقاضا بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا حکم بھی ہے. اس لیے انتظامیہ نے اس دفعہ یہ انتظام بھی کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکینر لگائے گئے ہیں